میں نے عرض کیا کہ وہ بنی امیہ کا خاندان کے جو رسول اللہ کے 23 برس کی تبلیغ میں 20 سال تک رسول اللہ کا دشمن رہا تھا، وہ رسول اللہ کے وصال کے 10 سال کے اندر اندر گورنری پر آ چکا تھا، اسلامی گورنری پر. تو شام کی گورنری ان کے پاس جا چکی تھی، اور یزید ابن ابی سفیان کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان گورنر بنا، اور یہ سلسلہ بنی امیہ کے پاس جب حکومت پہنچی تو 100 سال تک جاری رہا، اور 100 سال تک 70,000 ممبروں سے علی ابن ابی طالب پر سب و شتم ہوتا رہا. اچھا، یعنی جمعے کے خطبے، عید بقر کا خطبہ، بقرہ عید اور عید الفطر، کم از کم یہ 2 عیدوں کے خطبے اور ہر جمعے کے خطبے میں مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم ہوتا تھا. اچھا، جو سب و شتم کرنے والے تھے وہ جب خطبہ دینے والے تو وہ عالم تھے نا، انہی عالموں میں سے کوئی راوی بنا، کوئی محدث بنا، کوئی مفسر بنا. اب ان کا جو تفسیر کا پوائنٹ ہے یا ان کا جو حدیث کا پوائنٹ ہے، اس کی بنیاد کس بات پر ہے؟ مولا علی سے حسد پر ہے، جو ہمارا موضوع ہے. اور معاملہ اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ پھر یہ مولا علی پر کیا ظلم ہوا ہے کہ یہ طے کیا گیا اصولوں میں کہ جو علی کی مدح میں حدیثیں بیان کرے اس کی گواہی کو قبول نہ کرو. اور پھر کچھ اور نام لیے گا کہ وہ ان کی گواہی پر اگر کوئی ان کی مدح میں کوئی حدیث بیان کرے تو اس کو انعام دو، اس کو اکرام دو، اس کو عہدے دو، اس کو عزت دو. تو سلسلہ یہ تو معجزہ ہے کہ آج تک مولا علی کا ذکر ہم تک پہنچ گیا. مولا علیہ السلام کا کوئی اور معجزہ آپ کے سامنے نہ ہو، لیکن یہ معجزہ ہی سب سے بڑا معجزہ ہے. علامہ ہلی سے جب پوچھا گیا کہ مولا علی کے بارے میں بیان کیجئے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیا کہوں اس شخص کے بارے میں کہ دشمنوں نے جس کے فضائل حسد کی وجہ سے چھپائے اور دوستوں نے جس کے فضائل تقیہ کی وجہ سے چھپائے، لیکن آج بھی شرق اور غرب علی ابن ابی طالب کے فضائل سے بول